هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورة البقرہ آیت نمبر 266. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، فیہا، اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آن پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی بچے بھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اسے ایک بگولا آن پہنچے، فَاحْتَرَقَتْ، جس میں فِيهِ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، جس میں آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر آیات بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو اس سے جو تم نے کمائی ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور اس چیز میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ اس بارے میں آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لیجئے بلا شبہ اللہ بے پرواہ بہت ہی زیادہ خوبیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں ایک مثال دی اور مثال سے ایک بات سمجھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کہ اس کا ایک باغ ہو اور اس باغ میں انگوروں کے اور کھجوروں کے پودے اور بیلیں ایسی موجود ہوں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور اس باغ میں تمام کے تمام قسم کے کچھ نہ کچھ پھل موجود ہوں، اور پھر وہ جو اس باغ کا جو مالی ہے یا اس کا جو مالک ہے جس نے اپنی ساری زندگی اس باغ پہ لگا دی اور اس میں وہ اس قابل ہو گیا کہ اب ان سے پھلوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، تو اچانک کیا ہو کہ آسمانوں سے آگ کا ایک بگولا آئے اور وہ اس تمام کے تمام باغ کو جلا کر کے راکھ کر دے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ یقیناً کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس منافق کی مثال ہے جو صدقہ کرتا ہے مگر وہ ریاکاری سے کام لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ سے اپنے ان صدقات کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کا صلہ لینے کے لیے جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کی جو تمام کی تمام نیکیاں تھیں وہ ضائع ہو چکی ہوں گی۔ یعنی اس منافق کی مثال اس باغ والے آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے ساری زندگی لگائی اور جب اس سے حاصل کرنے کا وقت تھا اس وقت جیسے وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، ایسے ہی اس آدمی کی تمام جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو چکی ہوں گی۔ جیسے وہاں جو مالی ہے، جو باغ والا ہے، وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور اس کی اتنی عمر بھی باقی نہیں بچی کہ وہ نئے سرے سے پودوں کو کاشت کرے اور پھر انہیں اس قابل بنائے کہ اس سے پھلوں کو حاصل کر سکے۔ ایسے ہی قیامت کے دن اس آدمی کی زندگی ہے کہ دوبارہ اس کو زندگی تو نہیں ملے گی۔ جیسے اس کے وہاں بچے چھوٹے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو کاشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی یہاں اس کے جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز ہیں، جو اقربا ہیں، وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو گویا کہ وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اس آدمی کی مثال اس باغ والے آدمی کی مثال کی طرح ہے کہ جس کا باغ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ ایسے ہی جو ریاکاری اس کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی ایک اور تفسیر بھی کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، ساری زندگی اچھے کاموں میں گزار دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور وہ مرنے کے قریب چلا جاتا ہے پھر وہ برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ جو اس نے پہلے اپنی زندگی میں نیکیاں کی تھیں ان کو ضائع کر دیتا ہے، یا ان نیکیوں کو جاری نہیں رکھتا۔ تو اس آدمی کی مثال بھی اس باغ والے آدمی کی مثال کی طرح ہے کہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، جوانی والی نیکیاں ضائع کر چکا ہے، اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے ان نیکیوں کو حاصل کر سکے۔ تو یہ اس آدمی کی مثال بھی بن سکتی ہے جس نے ساری زندگی اچھے کام کیے اور بڑھاپے میں آ کے وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو ہوتا ہے نا بسا اوقات وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے اور جنت والے کام کر کر کے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے جنت میں داخل ہونے میں، پھر وہ کوئی اپنی زبان سے ایسا اللہ کی ناراضی والا کلمہ نکالتا ہے تو اللہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی مثال بن سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں صرف پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا ہے،
اب تک ہم نے اس بات کا تذکرہ پڑھا کہ جب بھی مال دینا ہے اس میں احسان نہیں کرنا کسی کے اوپر، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ریاکاری کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے ایک چوتھی شرط ذکر کر دی کہ خرچ کرنے میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال، گندا ردی اور نکما جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں دینا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے نا ہم انصار کے بارے میں اتری تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو صفہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ انصار جو صحابہ کرام تھے وہ اپنے باغوں سے کھجوروں کے جو گچھے تھے نا وہ اتار کر کے لے آتے اور وہ صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں آ کر کے لٹکا دیتے، اور یہ ضرورت مند صحابہ کرام اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں اتارتے اور انہیں کھا لیتے۔ اب چونکہ یہ سارے لوگ انصار عام طور پہ لے کر کے آتے تھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے جن میں کوئی نیکی کی رغبت تو نہیں تھی، یعنی کوئی وہ نیکی تو نہیں کرنا چاہتے تھے اور خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ سارے لوگ ہی اپنا مال خرچ کرتے تھے اور اپنے اپنے باغوں سے کھجوروں کو لے کر کے آتے تھے، تو اب یہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باغوں سے کچھ کھجوریں انہیں بھی لانا پڑتی اور یہ بھی کھجوریں اس چبوترے پہ آ کر کے لٹکا دیتے۔ لیکن یہ کھجوریں چونکہ نیکی کی رغبت نہیں تھی، یہ ایسی کھجوریں لے کر کے آتے تھے جو گندی ہوتی تھیں، ردی ہوتی تھیں اور نکمی ہوتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو بھی آپ نے دینا ہے نا وہ پاکیزہ مال میں سے اچھی چیز آپ نے دینی ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ فرماتا ہے جو تم لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، جو گندا مال، ردی اور نکما مال جو آپ لوگوں کو دیتے ہو، کوئی آپ کو وہ دے تو آپ نہیں لوگے اس سے، یعنی وہ اتنا گندا مال ہوتا ہے اور اتنا نکما ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو دے تو آپ نہیں لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ کسی سے آنکھیں بند کر کے لے لو، دل آپ کا نہیں چاہے گا کہ کوئی یہ گندا اور ردی مال آپ کو دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ کو آپ کے ان گندے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے اور بہت ہی زیادہ تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔